بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ مومنین کرام، آج آپ کے سامنے آ، آ، فدق کے حوالے سے کچھ گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس میں قرآن کی آیت اور اللہ کا حکم جو ہے اور اس کی تفسیر اہل سنت والجماعت کے کتب سے، تفسیر در منصور سے، اور یہ تمام حوالے اس میں ہم اہل سنت والجماعت کی معتبر کتب سے پیش کریں گے۔ اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ پہلی بات کہ اللہ کا حکم کیا تھا فدق کے حوالے سے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام جو نازل ہوئے اور انہوں نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فدق کی تحریر لکھ کے دی وہ کیا تھی، اور اس کے بعد اس تحریر کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ چار موضوع ہیں اس گفتگو میں جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ تمام جو ہے نا اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے حوالے ہیں۔ تو پہلا حوالہ تفسیر در منصور سے، جو جلال الدین سیوطی کی تحریر کی ہوئی ہے تفسیر۔ اس کا ترجمہ جو پیر محمد کرم شاہ الازہری نے کیا، اس کو مکتبہ ضیاء القرآن لاہور اور کراچی والوں نے نشر کیا۔ اس کی اشاعت جو ہے سوم ہے 2010 کی، اور جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 467 ہے۔ آپ کسی بھی آپ کے پاس جو بھی اشاعت ہو تفسیر در منصور کی، اس میں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 ہے، وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس کی تفسیر وہ آپ دیکھ لیں، اس میں یہی تحریر ہے تفسیر در منصور میں کہ تو یہ کیا لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کی زمین پروردگار کے حکم سے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمائی۔ امام البزار، ابو علی ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے ابو سعید الخدری سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور انہیں فدق کا باغ عطا فرمایا۔ یہ تفسیر در منصور میں اس آیت کی تفسیر میں۔ اچھا، اسی کتاب کے جو صفحہ پر یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ فرماتے ہیں جب یہ آیت وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق کی زمین عطا فرمائی۔ تفسیر مظہری جو ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے جو لکھی ہے، اس کا ترجمہ عبد الدائم الجلالی نے کیا ہے، اس کو نشر کیا مکتبہ ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی نے۔ اشاعت جو 1980 میں ہوئی ہے، جلد 7 ہے، صفحہ 63 پہ، اس پہ لکھا ہے کہ بغوی نے حضرت علی بن حسین امام زین العابدین علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ قربہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، یہ آیت ہے۔ ابن ابی حاتم نے صدی کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ طبرانی وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدری کا بیان نقل کیا ہے کہ جب آیت وَآتَ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم کو طلب فرما کر فدق عطا فرمایا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی جانب بھی اسی بیان کی نسبت تحریر کیا۔ اب دوسرا حصہ یہ تو ہو گیا کہ اللہ کی جو آیت ہے اور اس کی تفسیر اہل سنت والجماعت کتاب سے، معتبر کتاب سے۔ اب اس کے بعد آ جائیں کہ ہبہ فدق جو تحریر کیا گیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد۔ اچھا، اس سے پہلے ایک جو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے ہیں اور اس آیت کے بارے میں کیا فرمایا۔ معارج النبوہ کتاب ہے علامہ معین واعظ الکاشفی کی، جس کا ترجمہ حکیم احمد اصغر فاروقی و اقبال احمد فاروقی نے کیا۔ اس کو مکتبہ نبویہ لاہور نے چھاپا، اشاعت 2 میں جلد 3 ہے، صفحہ 322 پر۔ کیا لکھا ہے کہ پس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، حق سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں کا حق دو،
وہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 جو آپ کے سامنے وآت ذی القربى حقہ کا کہ جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ خویش کون ہے، قرابت دار کون ہے، ان کا کیا حق ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ علیہ السلام ہیں اور انہیں فدق دیں، اور فدق میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو کچھ ہے اسے دے دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور ان کے لیے فدق کی تحریر لکھ دی کہ یہ اس کے پاس ثبوت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد آپ بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہا نے اسے ابو بکر کی خدمت میں پیش کیا کہ اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے جو انہوں نے میرے اور میرے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جبرائیل کا نازل ہونا اور وہ آیت لے کر آنا، اور جبرائیل سے جب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جبرائیل نے جو کچھ کہا وہ سارا یہ جو میں نے ابھی پڑھا، یہ معارج النبوہ کتاب جو میں نے آپ کے سامنے وہ تفصیل بتائی ہے علامہ معین واضح الکاشفی کی۔ ٹھیک ہے، یہ اب آ جائیں تیسرا حصہ اس کا کہ ہبہ فدق تحریراً کیا کیا گیا تھا، اس کی تحریر کیا تھی۔ یہ سرور عزیزی کا جو اردو ترجمہ ہے فتاوی عزیزی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے، مکتبہ مجیدی کانپور انڈیا نے اس کو نشر کیا۔ اشاعت اس کی ہوئی تھی 1913 میں، جلد اول ہے، صفحہ 339 ہے۔ اس پر کیا لکھا ہے کہ جو تحریر کیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہبہ کیا تھا نا فدق کا، اس کے تحریر کیا لکھی تھی، یہ آپ اہل سنت کی معتبر ترین کتاب فتاوی عزیزی میں یہ تحریر نقل ہے۔ کیا لکھا ہے؟ یعنی وقف کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام بن ہاشم بن عبد مناف نے اس فدق کو، جس کی حد معلوم ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور ایسا وقف کیا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے کے لیے حرام قرار دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے لیے یہ وقف ہمیشہ کے لیے کر دیا، اور یہ شرط فرما دی کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی وصال کے بعد یہ موضع، یہ فدق ان کی ذریت کے لیے وقف رہے گا، یعنی ان کی اولاد کے لیے وقف رہے گا۔ تو جو شخص یہ سن کر وقف کو تبدیل کر دے تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہے، تحقیق کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آپ کے سامنے فتاوی عزیزی سے جو ہبہ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر کیا تھا، اس کے الفاظ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا، یعنی وقف کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام بن ہاشم بن عبد مناف نے اس فدق کو، جس کی حد معلوم ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور ایسا وقف کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سوا دوسرے کے لیے حرام کر دیا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ وقف ہمیشہ کے لیے کر دیا، اور یہ شرط فرما دی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، یہ فدق ان کی ذریت، ان کی اولاد کے لیے وقف رہے گا۔ تو جو شخص یہ سن کر وقف کو تبدیل کر دے تو اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہے، تحقیق کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سامعین میں نے اللہ کی جو قرآن کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 وہ تلاوت کیا، اور اس کا جو جبرائیل لائے نازل ہوئے تو یہ آیت لے کر، اور اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ گفتگو ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا حکم ہے وہ، اور اس کی تفسیر در منصور سے میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی ہے، اور اس کے بعد جو ہبہ فدق جو تحریر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ لکھے وہ آپ کے سامنے تلاوت کیے میں نے فتاوی عزیزی سے۔ اس کے بعد آ جائیں کہ جی اس پیغمبر اکرم کی جو لکھی ہوئی تحریر تھی، وہ جو ہبہ تحریر فدق کے حوالے سے بی بی کو جو ہبہ کیا، اس تحریر کا کیا ہوا۔ اب آ جائیں سیرت حلبیہ، علامہ علی ابن برہان الدین حلبی کی لکھی ہوئی ہے،
یہ اہل سنت کی مستند ترین کتابوں میں سے، معتبر ترین کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں آپ کو۔ سیرت حلبیہ علامہ علی ابن برہان الدین حلبی کی لکھی ہوئی ہے، ترجمہ اس کا مولانا محمد اسلم قاسمی نے کیا۔ اس کے نشر کرنے والے دارالاشاعت کراچی والے ہیں۔ اشاعت 1999 میں ہوئی ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 533 ہے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ یہ وہی تحریر ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر تھی۔ خلیفہ صاحب نے واگزاری فدق کے لیے اسی پہ کچھ لکھ دیا تھا، یعنی لکھ دیا تھا۔ اس وقت عمر آئے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ ابو بکر نے کہا میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ان کے والد مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث فدق کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ عمر نے کہا پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے؟ اس کے بعد عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ دی۔ یعنی کہ جو حدیث تھی بتائی کہ بھئی نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی اور کوئی وراثت نہ لیتے ہیں نہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اصل میں وہ بعد کی بنائی ہوئی چیز ہے، کیونکہ اصل میں جو عمر نے جو الفاظ کہے ہیں، جو تحریر پھاڑی ہے، جو ابو بکر نے لکھ دی تھی، وہ تحریر جو پھاڑی ہے سیرت حلبیہ میں یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا، اس نے یہ کہا کہ ابو بکر اگر تم نے یہ لکھ دیا تو پھر مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کہاں سے کریں گے؟ اور وہ پھر تحریر لے کر پھاڑ دی۔ اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو فدق بی بی کو نہیں دیا، یہ اس لیے کہ مالی اس کے حوالے سے کہ بھئی جو اتنا اس کی مال و دولت ہے یہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ پھر ہم حکومت کیسے چلائیں گے، اپنی یہ خلافت کیسے چلائیں گے۔ یہ بیسیکلی تھا اصل مقصد۔ یہ حدیث جو ہے وہ بعد میں جو گھڑی کے ورثہ کی، وہ اس حدیث کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پہلے بھی ہم نے یہ ویڈیو نشر کیا کہ نبیوں کی وراثت ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر جو ہے وراثت میں خلفاء نے لی ہے، اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے پہلے۔ تو ناظرین کرام، یہ 4 موضوع تھے جو اس کو ایک ویڈیو میں نے اس کو کمبائن کیا تاکہ مومنین تک حقیقت پہنچے۔ تو آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے اس آڈیو کو، ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔